به الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ اور جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کے جھوٹے بہانوں سے ان سے صرف نظر کرو، بس تم ان کی طرف توجہ نہ کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ ان کے ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں منافقین کے ایک اور طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ جھوٹے بہانے بنائیں گے، اور اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ جھوٹے بہانے بنانا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ منافقین کی علامات میں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک وہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے تو لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے، پھر آپ سے ملنے وہ لوگ آئے جو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ وہ آ کر قسمیں کھا کر جھوٹے عذر پیش کرتے رہے، اور وہ 80 سے کچھ زیادہ لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرمایا اور ان سے بیعت کر لیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے اوپر کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، جب ہم نے اسلام قبول کیا تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا، اور یہ واقعتاً آپ کا فرمان بالکل برحق ہے۔ حضرت میں نے اکثر لوگوں کو بلا وجہ کوئی ہے ہی نہیں جھوٹے عذر پیش کرنا، جھوٹے مجھے فلانی چیز ہے جی، مینو اے ہو گیا سی جی، مینو اے ہو گیا سی، مینو فلانی چیز چاہیے جی، مینو فلانی چیز چاہیے، مینو پیسے چاہیے جی، فلاں عذر ہو گیا جی، فلاں عذر ہو گیا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، وہ وجہ ہے ہی نہیں، جھوٹی وجہ پیش کر۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ احسان ہے بندہ سیدھی بات کرے، بھئی مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ ہزاروں بہانے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ کو پیچھے اپنا خلیفہ مقرر کیا، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو پیچھے آپ نے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ منافقین نے حضرت علی المرتضیٰ پہ تانے کسنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا دیکھا یہ اگر علی سے ناراض نہ ہوتے تو علی کو لے کے کیوں نہیں جاتے؟ علی سے تو ناراضگی ہے، اس وجہ سے حضور ان کو نہیں لے کے گئے ساتھ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے سواری دوڑائی، راستے میں جا کے حضور سے جا کے ملے، اور جا کے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ منافقین اس طرح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہارون علیہ السلام کو مقرر فرمایا تھا، میں تجھے اپنی قوم پر مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا، میں اپنا خلیفہ بنا کے جا، تیرا میرا وہی تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے یا رسول اللہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ ہاں آقا جی نے ارشاد فرمایا یہ یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ یاد رکھ، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تیرا تعلق میرے ساتھ بھائیوں والا ہے۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے غزوہ تبوک سے، حضرت علی المرتضیٰ نے بڑا زبردست ان کا استقبال فرمایا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی جو سب سے پہلے اعلان ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بھئی آج کے بعد کوئی بندہ کسی منافق کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی رواداری، اسی طرح ان کے ساتھ تم لوگ سلوک کرو گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اس آیت میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے
کہ ان کا باطن خبیث اور نجس ہے، ان کا باطن خبیث اور نجس ہے، ان کی روح ناپاک ہے۔ جس طرح جسمانی نجاستوں سے بچنا ضروری ہے، واجب ہے، اسی طرح روحانی نجاستوں سے بھی اعتراض کرنا واجب ہے، تاکہ نجاستیں انسان میں سرایت نہ کر جائیں، تاکہ ان کے برے کاموں کی طرح انسان کی طبیعت ان کی طرف راغب نہ ہو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، آقا جی نے ارشاد فرمایا برے ساتھی سے بچو، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ جو منافق ہیں، پلیت لوگ، خبیث لوگ، باطن کے خبیث لوگ، نجس لوگ۔ آج ہمارے نا جی بڑے ساتھی پلپلے ہو جاتے ہیں کہ بدعقیدہ کے ساتھ نا ہم یاری لگا لیں، بدعقیدہ چلو یار فائدہ بندہ دیتا ہے، مال شال دیتا ہے ہمیں، ہاں جی بڑا اچھا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، ہمیں اس کی مروت مار جاتی ہے۔ وہ کچھ یہ لوگ ہیں تو چلاک نا جی، پیسہ بھی ان کے پاس آنے بعد، تو یہ لوگ پھر ہمیں پیسوں کے ساتھ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تحائف کے ساتھ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو چاکلیٹیں دے دی، کھانے کے لیے کچھ دے دیا آپ کے لیے۔ لیکن حضرت یہ یاد رکھیے، اگر کسی بدعقیدہ شخص کے ساتھ، منافق شخص کے ساتھ، خبیث باطن اور نجس روح والے شخص کے ساتھ اگر یاری روا ہوتی تو اللہ سب سے پہلے اپنے حبیب سے کہتا محبوب کوئی بات نہیں، منافق ہی ہے نا، یاری لگا لو بس ٹھیک ہے، نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کر دیا، نہیں بیٹھنا، یہ جہنم کے ٹکڑے ہیں، اور سوائے ہمیں خراب کرنے کے، سوائے ہمیں جہنم تک پہنچانے کے، یہ ہمیں موٹی سی مثال ہے، اگرچہ گندگی کے ساتھ، غلاظت کے ساتھ 5 منٹ کی بھی یاری ہو نا جی، تو وہ غلاظت بعد میں ہٹا بھی دی جائے، کپڑے سے بدبو آتی رہے گی۔ خوشبو کے ساتھ اگر ایک لمحے کی بھی یاری ہو نا جی، ایک لمحے کی بھی یاری، حضرت وہ کپڑے سے خوشبو آتی رہے۔ یہ صرف کپڑوں تک بات نہیں رکتی، اندر ہماری شخصیت کے اندر وہ بیٹھتی جاتی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، جیسے یار ہوں گے ویسے ہی اس کے آپ کی پہچان اسی طرح ہوگی، یار یہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اس کی سوچ اچھی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو یا متعلم، طالب علم، یا عالم کی باتیں سننے والے ہیں، یا عالم سے محبت کرنے والے، اور 5ویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے بس، 5ویں نہیں ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اچھے اور برے ہم نشین کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی سلگانے کی سی ہے۔ مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا، اگر عطار کے ساتھ، خوشبو والے کے ساتھ آپ کی یاری لگ جائے تو آقا جی ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ تمہیں تحفہ دے گا تو خوشبو کا تحفہ دے گا۔ اگر وہ خوشبو کا تحفہ نہ بھی دے تم اس سے خوشبو خرید لو گے، یا وہ دے دے گا یا تم خرید لو گے۔ اگر نہ تم دو، نہ تم خریدو نہ وہ دے، تو کم از کم تمہاری مشام میں جہاں تو معطر ہو جائے گا نا۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا بٹھی والے سے دور رہو، تم اس کو ملنے کے لیے جاؤ گے، اس کے پاس بیٹھو گے تو چاہے جو مرضی ہو جائے تمہارے کپڑے ضرور جلا دے گا، اگر کپڑے نہ بھی جلائے تو وہاں پر بیٹھے بدبو سے تمہارا دماغ ضرور خراب ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے پاک۔ بٹھی والے کے پاس بیٹھو گے، کپڑے نہ بھی جلے تو بدبو سے دماغ ضرور خراب ہو جائے گا۔ ہر چیز وہاں پر جلتی ہے، اب پلاسٹک جلتی ہے نا، کتنی گندی بدبو آتی، دماغ خراب ہو جاتا ہے، بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ہے نا وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ حضرت جی فرامین ہیں، میں قربان ہوں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر۔ اب یہ اچھے برے کی مثالیں کس نے دی؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم اچھی طرح غور کر لو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ حضرت میں نے نا زندگی میں اپنی آپ کو عرض کروں بڑے محدود قسم کے دوست بنائے، میرے بڑے بھی اس وقت ہوئے 2 یا 3 میرے دوست ہیں بس، اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ ہم نے دوستی لگائی کوئی نہیں۔
یا میرا قرآن دوست ہے یا میری حدیث دوست ہے. بس میں نے اپنی دوستی کے لیے سب سے پہلا معیار یہ رکھا ہے جو اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں میرا دوست نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو اللہ رسول کا نہیں ماننے والا نا، حضور کا عاشق نہیں ہے، وہ میرے ساتھ کوئی وفاداری نہیں کر سکتا. تیسری بات کبھی 50 سال سے نیچے دوستی کی نہیں. 50 سال سے نیچے والے عمر سے ہاں ملتے بلاتے ہیں، ہماری ایک ایسی سیٹ ہے ہم نے ہر ایک سے ملنا ہے بلانا ہے بات کرنی، لیکن دوستی جس سے کی ہے وہ 50 سال سے اوپر ہے، 60 سال 65 سال 70 سال ان کے ساتھ دوستی لگائیے. مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ڈگمگانے لگتا ہوں یہ لوگ سنبھال لیتے ہیں. ان لوگوں کو زندگی کا تجربہ ہے. کئی جذباتی فیصلے یہ لوگ مجھے روک دیتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں فیصلہ کچھ اور کرتا ہوں، ان سے جب مشاورت کرتے ہیں اپنے دوستوں سے تو وہ بتاتے ہیں جی ہماری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز سے نقصان اٹھایا ہے، آپ نقصان نہ اٹھائیے. اور سارا کچھ چھوڑ دیں، ایک چیز بابوں سے جو مجھے ملی ہے وہ ہے جی وفاداری، نمک حلال کرنا. یہ چیز ہمیں ملی. میں اس علاقے میں ایک عرصہ ہو گیا لیکن میرے اتنے دوست کوئی نہیں. یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کا تعلق قرآن کا تعلق ہے. ان کا میرا تعلق ہمارا قرآن کا تعلق ہے. الحمدللہ ہمارے یہ تعلق یہاں پہ بھی قائم رہے گا، قبر میں بھی قائم رہے گا، انشاءاللہ حشر میں بھی قائم رہے گا. یہ ہے جی اچھی دوستی. اور اگر یہ اچھا دوست آپ کی شخصیت کو نہیں بدل سکتا تو بابو اس سے بہتر نہیں. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ، اندر گند بھی ہے اور منہ پہ یار یار بھی ہے. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا